السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پیارے بھائیو، اللہ کا پیغام دنیا کے نام، اس پروگرام کے تحت آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اس کا نام ہے سورہ ماعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بدلہ کا دن یعنی حساب کا دن، جس میں حساب و کتاب ہوگا اور انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انسان جو کہ بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یتیم کو دھکا وہی انسان دے گا جو کہ بدلے کے دن پر امید نہیں رکھتا ہے، قیامت کے دن پر امید نہیں رکھتا ہے، اور اس کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے اپنے منمانی زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ یتیم کے ساتھ برے سلوک کرتا ہے۔ اس صورت میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے یتیموں کے ساتھ انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور گھروں میں سب سے بدترین اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، یعنی شہادت اور بیچ والی انگلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ جو بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مسکینوں کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ یعنی انسان کو تو یہ چاہیے کہ مسکینوں کی خبرگیری کرنا چاہیے، مسکینوں کے حالات معلوم کرنے چاہیے اور ان کی رعایت کرنی چاہیے، لیکن انسان یتیموں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے کے بجائے لوگوں کو اس پر ابھارتا نہیں ہے، ان کے کھانے پر بھی نہیں ابھارتا، بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں سماج میں کہ خود تو مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی مت کرو، اگر بھلائی کرو گے تو یہ اور سر پر چڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ انسان جو بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے وہ مسکینوں کے کھلانے پر بھی نہیں ابھارتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کا ذکر کیا اور ویل کا ذکر کیا۔ ویل کے دو معنی آتے ہیں۔ ویل ایک تو جہنم میں ایک حصہ کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے ویل، اور ویل کے دوسرا معنی تباہی اور بربادی کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔
غیر نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازوں کے لیے تباہی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو کہ اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں۔ نماز سے بھولے ہوئے اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ پہلے پڑھ رہے تھے، اس کے بعد پھر ان کو سستی لاحق ہو گئی، یا یہ کہ نماز کا دھیان نہیں رہتا ہے، کبھی ٹائم سے پڑھتے ہیں، کبھی بنا ٹائم کے پڑھتے ہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں تو دھیان لگاتے ہیں، کبھی دھیان نہیں لگاتے ہیں، کبھی کم پڑھ لیا کبھی زیادہ پڑھ لیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ نماز سے بھولے ہوئے لوگ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر اخلاص نہیں ہے کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھیں اور نیت صحیح کر کے نماز پڑھیں، دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کریں تو نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ نیت کا بہت بڑا مقام ہے انسانی اعمال کے اندر۔ کوئی بھی عمل اگر اچھا سے اچھا ہوگا اور نیت اگر اچھی نہیں ہے تو اس کا بدلہ اچھا ملنے کے بجائے برا بدلہ ملے گا، کیونکہ انسان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر علماء نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس حدیث کو اپنی کتابوں میں شروع میں ذکر کیا ہے۔ تو کسی بھی اچھے عمل کے لیے انسان کی نیت صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمازی جو نماز سے بھولے ہوئے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اور یہ ریاکاری اور دکھاوا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھاوا اور ریاکاری کو شرک میں شمار کیا ہے، اور شرک ایسا بڑا گناہ ہے جو کہ سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کسی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریاکاری شرک کیوں ہے۔ شرک اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ انسان کوئی کام اللہ کے ڈر سے کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے، لیکن جس انسان کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرتا ہے۔ ایک طریقے سے اس نے جو اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، اس ڈر میں اس غیر اللہ کو، جس کو وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا دکھانے کے لیے اچھے کام کر رہا ہے، اس نے شریک کر لیا، اور اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اور نماز میں کوتاہی منافق کرتے ہیں۔ یہ نماز میں کوتاہی منافقوں کی نشانی ہے، کیونکہ منافق وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے مقصد سے مسلمانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے۔ اب ظاہری سی بات ہے، ان کا ایمان پختہ نہیں ہے اور وہ دل سے مومن نہیں ہیں، تو نماز میں تو ان کا دل لگے گا نہیں۔ تو ان منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز میں یہ منافق کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا من نہیں لگتا ہے۔ تو نماز میں کوتاہی کرنا یہ منافقوں کی نشانی بھی ہے۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ بدلے کے دن کا انکار کرنے والے لوگ، ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ معون کو منع کر دیتے ہیں۔ معون معن سے بنا ہے۔ معن کا معنی ہوتا ہے عربی میں برتنے والی چیز، استعمال کرنے والی چیز، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان جو اپنے استعمال میں لاتا ہے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، اس کو منع کر دیتے ہیں۔ اس میں ان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، کسی کو دینے میں ان کا دل دکھ جاتا ہے، وہ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں۔ اور معاون کا ایک لفظ زکوٰۃ بھی لیا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی اصل مال کے مقابلے میں تھوڑی ہوتی ہے۔ انسان کے پاس اگر ایک متعین اور خاص وقت تک اور خاص مقدار میں اگر مال موجود ہے تو اس میں اس کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے،
اور وہ کم مقدار ہوتی ہے، اس لیے اس کو معاون کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھلائی کی ساری باتیں بیان کر دی ہیں، اور اگر اس دین پر اچھی طریقے سے ہم عمل کریں تو پورے سماج میں بھلائی ہی بھلائی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نماز کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کی، اور اس صورت میں جو مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، برتنے والی چیزوں کو، اس میں بخل اور کنجوسی نہ کرنے سے جو منع کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔